بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج میری ویڈیو کا موضوع ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کا واقعہ۔ ناظرین کرام، میں اس میں بتاؤں گی کہ حضرت سلیمان پرندوں کا علم کیسے عطا کیا گیا، اور اگر آپ اس کو جاننے کے لیے چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ چلیں میں اپنی ویڈیو کو شروع کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم منطقل طیر یعنی پرندوں سے باتیں کرنے کا علم عطا فرمایا تھا۔ آپ پرندوں ہی نہیں، چرندوں، درندوں اور دیگر تمام مخلوق کی زبان بھی سمجھتے تھے اور ان سے انہی کی زبان میں باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے لشکر میں انسانوں، جنوں، چرندوں، پرندوں اور درندوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات بہت بڑی تعداد میں شامل تھیں۔ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم الشان لشکر کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام بہت رعب اور دبدبے والے بادشاہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ لشکر انتہائی نظم و ضبط اور ترتیب کے ساتھ چل رہا تھا۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ اپنی مقررہ حدود سے ادھر ادھر ہو جائے۔ صحراؤں سے گزرتا، پہاڑوں کو سر کرتا، دریاؤں کو عبور کرتا یہ عظیم الشان لشکر اس وقت ایک بڑی وادی سے گزر رہا تھا۔ یہ وادی ٹہلا یعنی چونٹیوں کی وادی تھی۔ زمین اور پہاڑوں میں کروڑوں سوراخ تھے جن میں چونٹیاں رہتی تھیں۔ ان چونٹیوں کی ایک ملکہ تھی۔ ملکہ چونٹی اپنی رعایا چونٹیوں کا بہت خیال رکھتی تھی اور چونٹیوں کی اس سلطنت کا نظم و نسق بخوبی چل رہی تھی۔ تمام چونٹیاں اپنی ملکہ سے بہت پیار کرتی تھیں اور اس کے ایک اشارے پر بڑے سے بڑا کام کرنے کو تیار رہتی تھیں۔ ملکہ چونٹی بہت سے دیگر چونٹیوں کے ساتھ وادی میں گھوم رہی تھی۔ اچانک اسے زمین میں عجیب سی دھمک محسوس ہوئی۔ وہ چونک کر رہ گئی اور زمین سے آتی آواز کو غور سے سننے لگی۔ ملکہ چونٹی بولی، لگتا ہے کوئی بہت بڑی فوج ہماری وادی کی طرف آ رہی ہے۔ یہ ضرور حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہے۔ دیگر چونٹیوں نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا۔ کچھ ہی دور میں اس جانب سے دھول کے بادل اٹھتے دکھائی دینے لگے۔ جلد ہی فوج قریب آ پہنچی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر سوار اپنی فوج کے ساتھ آ رہے تھے۔ چونٹیوں کی ملکہ نے چیخ کر کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج قریب آ پہنچی ہے۔ میں حکم دیتی ہوں تمام چونٹیاں اپنے بلوں میں چلی جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آ رہے، مگر انہیں کیا معلوم کہ تمہاری کثیر تعداد اس وادی میں ہے اور زمین پر رینگ رہی ہے جو ان کی فوج میں شامل انسانوں اور جانوروں کے پیروں تلے روندا جا سکتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تک ملکہ کی چونٹی کی آواز پہنچ گئی۔ آپ اس کی بات سن کر مسکرا دیے اور ملکہ چونٹی کی سمجھداری اور اپنی رعایا کی خیال رکھنے پر اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک ایک بادشاہ کو اپنی رعایا کی حفاظت کا اس طرح خیال رکھنا چاہیے جس طرح ملکہ چونٹی نے کیا۔ یہ واقعہ قرآن مجید کی سورہ نمل آیت نمبر 15 تا 19 میں ہے۔ یہاں بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا تھا کہ ان دونوں نے کہا کہ کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ سورۃ النمل کا ترجمہ 19 کا: اور داؤد علیہ السلام کا وارث علیہ السلام ہوا اور اس نے کہا، اے لوگو، ہمیں سکھا دی گئی ہیں پرندوں کی بولیاں اور ہمیں اللہ کی طرف سے ہر چیز عطا کی گئی ہے۔ یقیناً اللہ کا بہت واضح فضل ہے۔ سورۃ النمل 17 کا: سلیمان علیہ السلام کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ پورے ضبط میں کر کے رکھے جاتے تھے۔
सूरत नमल का 18 तर्जुमा। एक मरतबा वो उनके साथ कूच कर रहा था, यहाँ तक कि जब ये सब चूंटियों की वादी में पहुँचे तो एक चूंटी ने कहा, ए चूंटियों, अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सलमान अलैहिस्सलाम और उसके लश्कर तुम्हें कुचल डालें और उन्हें ख़बर भी ना हो। सूरत नमल का 19 तर्जुमा। तो वो खुश होकर मुस्कुराया, उसकी बात पर उसने कहा, ए मेरे परवरदिगार, मुझे तौफीक दे कि मैं शुक्र अदा करूं तेरी इस नेमत का जो तूने मुझे और मेरे वालिदैन को अता की है, और ऐसा अमल साले करूं जो तुझे पसंद आए, और अपनी रहमत से मुझको अपने साले बंदों में दाखिल। नाज़रीन किराम, इस सच्ची कहानी से हमें बहुत सी प्यारी प्यारी बातें पता चली। पहली बात यह कि 3 मील दूर से चूंटी की इतनी हल्की आवाज़ सुनकर लेना अल्लाह ताला के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मौज़ा है, और अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह ताला के नबियों और वलियों की सुनने और देखने की ताकत आम लोगों की सुनने और देखने की ताकत से बहुत ज़्यादा हुआ करती है। आप गौर कीजिए, जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सुनने की क़ुव्वत इतनी है तो भी तमाम नबियों के सरदार और सबसे अफजल हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनने की और देखने की ताकत का आलम क्या होगा। नाज़रीन कराम, दूसरी बात ये पता चली कि एक चूंटी भी जानती है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल नबी किसी पर जुल्म ज़्यादती नहीं करते, इसलिए इसने दूसरी चूंटियों से कहा कि अपने घरों में चली जाओ, वरना बेखबरी में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर तुम्हें कुचल ना दे, क्योंकि जानबूझकर तो ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे। लिहाजा हमें भी बेज़ुबान जानवरों पर रहम करना चाहिए। नाज़रीन किराम, तीसरी बात ये मालूम हुई कि चूंटियों और इस जैसे दूसरे नुकसान ना देने वाले कीड़ों को बिला वजह मारना, उन पर जुल्म नहीं करना चाहिए। एक बार याद दहानी कराम, ये बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। जो जानवर तकलीफ़ नहीं पहुँचाते उन्हें मारना नहीं चाहिए। गली कूचों में बैठे हुए कुत्तों या घूमती फिरती बिल्लियों को भी बिला वजह पत्थर ना मारिए, और ना ही उनके गले में रस्सी डालकर उन्हें इधर उधर खींचिए, ये इन बेचारों पर जुल्म है। यूँ ही खामखा चूंटियों को ना मारिए। जिन जानवरों से तकलीफ़ पहुँचने का ख़तरा हो उनसे दूर रहिए। छिपकली और गिरगिट वगैरह को मार सकते हैं, बल्कि इनको मारने पर भी सवाब मिलता है। और यूँ ही चूहों को भी मार सकते हैं, क्योंकि ये नुकसान पहुँचाते हैं, कपड़े और दूसरी चीज़ों को कुतर कर ख़राब कर देते हैं। नाज़रीन किराम, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल पर ऑल करें, ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।